ماں کیا ہوتی ہے بیٹے کے لیے؟ بچپن میں تو صرف ماں ہی ہوتی ہے، پھر بعد میں باپ بھی ہوتا ہے۔ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ پھر ہم نے کہا نمازوں کی بات ہی نہیں، وہ تو پورا دین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت درست ہے کہ نہیں درست، تو جاؤ اپنے ماں باپ سے پوچھ لو کہ وہ تم سے راضی ہیں۔ اگر تم یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا کیسی چل رہی ہے، تو اپنے بیوی بچوں سے پوچھ لو کیسی چل رہی ہے۔ کہ میں نے اپنے والدین کے سامنے اف نہیں کرنی، اور اف ہی لکھا ہوا ہے قرآن اور کریم اف میں ہی بھی۔ لکھا ہوا ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے بیٹے کے لیے کاش بھائی؟ اگر ویسے میں آپ سے پوچھوں کہ اور آپ کے گھر میں آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیا ہوتی ہے ماں؟ نور بھائی، بچپن میں تو صرف ماں ہی ہوتی ہے، پھر بعد میں باپ بھی ہوتا ہے نا جی۔ اور پھر مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ یہ ہمارا جو دین ہے نا جی، یہ بڑا ایک مکمل پیکج ہے۔ اس کی ایک چیز سے دوسری چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے، انٹر لنکڈ ہیں چیزیں۔ مطلب جیسے والد صاحب نے کہا کہ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے، پھر ہم نے کہا نمازوں کی بات ہی نہیں، وہ تو پورا دین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو ماں باپ سے، اب پھر ایک جگہ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت درست ہے کہ نہیں درست، چیک تو کر لو، آخرت درست ہے یا نہیں آخرت درست ہے کہ نہیں درست ابھی تک تمہاری، تو پتہ تو کر لو۔ تو جاؤ اپنے ماں باپ سے پوچھ لو کہ وہ تم سے راضی ہیں۔ اگر وہ تم سے راضی ہیں، تمہاری آخرت ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا کیسی چل رہی ہے، تو اپنے بیوی بچوں سے پوچھ لو کیسی چل رہی ہے۔ تو یہ پورا جو ایک نظام ہے نا جی، یہ بڑا انٹر لنکڈ ہے۔ ایک خاتون نے محفل میں سوال پوچھا کہ بھائی صاحب میرے جو بچے ہیں نا وہ میرا کہنا نہیں مانتے، ناخلف اولاد ہو گئی ہے اور بالکل وہ کہنا نہیں مانتے۔ تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، تمہارے بچوں کا ادب تمہارے والدین کے پاس چھپا ہوا ہے، جو ان سے لے کے آؤ۔ اللہ، تمہارے بچوں کا ادب تمہارے والدین کے پاس چھپا ہوا ہے، والدین کے پاس ان سے لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا جی میری والدہ تو مثال فرما گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب وہ تمہارے لیے اور بڑے درجے پہ چلی گئی ہے، جا کے ان سے اب بھی کہو کہ کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے اب معاف کر۔ اللہ، ان کی معافی تمہاری اولاد کو مؤدب کر دے گی۔ یعنی ابھی میں جن کو یہ مسئلہ اگر درپیش ہو تو یہ وہ راستہ ہے، یہ بڑا پکا راستہ ہے، یہ بڑا پکا راستہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد جو ہے نا وہ مؤدب نہیں ہو رہی ہے تو جائیں۔ ایک تو کہتے ہیں نا کہ والدین تو اولاد کے لیے پہلے ہی ولی اللہ ہوتی ہے۔ آپ فرماتے تھے جس نے اپنے والدین کو پالتے دیکھا اور نہ مانا، اس نے اپنے رب کو کیا ماننا ہے؟ تو پہلے تو والدین کو ماننا ہے۔ رب وہ سمجھائیں گے کہ رب کیا ہے تو رب سمجھ میں آنی ہے، پہلے انہیں تو سمجھ لو، قریب میں رب پھر رہا ہے تمہارے۔ مجھے یاد ماجی محترمہ بانو قدسیہ نے ایک بار تو انہوں نے کہا کہ جڑا بندیاں دا شکر گزار نہیں اور رب دا بھی شکر گزار نہیں، تو مجھے لگا شاید ترتیب یہ ٹھیک نہیں، تو یہی صحیح ہے ہی صحیح، یہی صحیح، بالکل ترتیب صحیح ہے۔ اب لیکن میں کاشف بھائی یہ آپ سے پوچھوں کہ کبھی مس کرنے کا، جیسے آپ نے کہا صاحبزادہ کاشف محمود اور کاشی، تو وہ صاحبزادہ کاشف محمود جب گھر جاتا ہے اور کاشی جب والدہ کے پاس ہوتا ہے، تو آپ خود کتنے ایکسپریسو ہیں یا ماجی کتنی ایکسپریسو ہیں؟ لوگ فرق ہوتے ہیں؟ نہیں ہم کرتے ہیں جی، ابھی بھی الحمدللہ بیٹھتے ہیں۔ مجھے اماں جی آج بھی پورے جوش و خروش سے جھاڑتی ہیں، میں بالکل بہت انجوائے کرتا ہوں کہ وہ نا ان کا تھوڑی دیر کے لیے بی پی سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بلو وہ کس طرح ہوتا ہے ویسے، کہ جیسے اگر کوئی خاص مخصوص جھاڑ کسی چیز پہ ہو تو وہ کیا ہے؟
وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوتی ہیں گھر میں. زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ملازم نے ایسے کر دیا ہے یا تمہاری بیوی نے ایسے کر دیا ہے, تو وہ بچے صبح اٹھ کے مجھے سلام نہیں کرتے ہیں تو میں وہ ایسے کروں گا, جھاڑوں گا. تو میری سے کبھی شکایت ہو تو مجھے کہہ دیتی ہیں تو کتنے دن ہو گئے تو مجھے باہر نہیں لے کے گیا, کیوں نہیں تو مجھے باہر لے کے جاتا, تو اچھا میں جی کل لے چلوں گا, ایسے کر کے پھر میں یہ بات نا میک شور کرنی چاہیے. سرٹیفکیٹ انہوں نے دینا ہے, جو مرضی کر لو. آپ کو والدین پسند ہیں یا ناپسند ہیں, دونوں باتیں ہوتی ہیں نا جی ہماری معاشرے میں. پہ نہیں پسند ہے یا ناپسند. ہم سلو موونگ ٹریفک کی طرح دیکھنے لگتے ہیں جی کہ ہاں, ہماری سپیڈ میں حائل ہے, لیکن وہ جو برکتیں ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے جی, بالکل نہیں ہے. وہ جاؤ گے نا, وہ کہتے ہیں جیندے جی گل لکھنا منی قبراں تے جا پھول چڑھائے. تو پہلے مان لو جو وہ زندگی میں کہہ رہے ہیں, بعد میں تو کیا کرو گے, تم چلے گئے پچھتاؤ گے. تو وہ آپ کا سرٹیفکیٹ نا, آپ کہتے تھے کہ جانے ان کے, اگر تمہیں زندگی میں کوئی ایک والد یا والدہ زندگی میں مل گئے ہیں, میسر آ گئے ہیں, قرآن کی آیت ہے, تو ان کی اتنی خدمت کرو کہ وہ تمہیں کہیں گے ہم تم سے خوش ہو گئے ہیں. اور اگر وہ یہ کہہ دیں تو تم کہو کہ میں آپ کو اور خوش کرنا چاہتا ہوں. اللہ مطلب لمٹ ہی کوئی نہیں ہے, لمٹ ہی کوئی نہیں. وہ ایک ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں جی, وہ آئے نا تو 6-7 سال لاہور میں سرکار کی خدمت میں رہے. جو تھوڑا سا وہ اسٹیبلش ہو گئے, معاملہ سیٹ ہو گئے, تو آپ نے کہا کہ چل اب تیری نا اگلی ٹریننگ کا وقت ہو گیا, اب تجھے آگے بھیجنا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل, کہاں بھیجنا ہے مجھے؟ آپ نے کہا تجھے تیرے باپ کے پاس بھیجنا ہے. تو باپ سے تو وہ لڑا ہوا تھا بڑی مدت سے, تو اس نے کہا جی مجھے کہیں بھیج دے, میرے باپ کے پاس مت بھیجیں. آپ نے کہا اس کے بغیر اگلا روحانی سفر ہونا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چل جا اور راضی کر, راضی کر, راضی کر. کہتا جی وہ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا, لیکن مرشد کا حکم تھا کہ جانا ہے اور یہ کرنا ہے. کہتے میں گیا اور جھاڑے کھائیں اور ان کی خدمت کی, اور جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ بیٹا تو نے مجھے خوش کر دیا, تو میں نے اس دن فون کیا کہ جی آج میرے والد کی اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا اب تیرا سفر آگے کا شروع ہوگا. کل وہ پنجابی شعر جو وہ ساتھ وہ ہو رہا تھا واصف صاحب کا, وہ پتنگ والا, وہ تو ذرا سنا دیجیے. یہ بھی بڑا اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ہے جی, وہ کہ اڑدی نہیں اسمانہ اتے اپنے آپ پتنگ, اڑدی نہیں اسمانہ اتے اپنے آپ پتنگ, جدے ہاتھ چ ڈورے تیری اودیاں خیراں منگ, جدے ہاتھ ڈور تیری اودیاں خیراں منگ. واہ. یہ بس سب کہا کرتے تھے کہ والدین کی دعائیں اولاد کی عبرت ہے. پوچھ لو کیا کہہ رہے ہیں, کہیں غلط بات کہہ دی تو خراب ہو جائے گا سارا کچھ. انٹر کنیکٹڈ ہے سارے, سب کچھ بہت کنیکٹڈ ہے جی. میں کہتا ہوں کہ جی کسی کو چیک کر لینا کہ وہ والدین, آپ نے کہا کسی کو دوست بنانا ہو نا تو 2 باتیں تو ضرور چیک کرو, یہ اپنے والدین کا مؤدب ہے کہ نہیں, یہ اپنے والد کو چیٹ کرتا ہے کہ نہیں. اگر یہ 2 باتیں اس میں موجود ہے تو چھوڑ دو اس کو. جو اپنے والدین کا سگا نہیں ہوا وہ کسی کا سگا نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ 2 باتیں بدرجہ اتم اس میں موجود ہیں تو جا کے دوستی کرو. صرف یہ نہیں, اس سے جا کے دوستی کرو کہ یہ اپنے والدین کا مؤدب ہے, یہ اپنے والدین سے جھوٹ نہیں بولتا ہے, یہ کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولے گا. جاؤ اس کو قابو کرو. جب والدین بزرگی کی طرف جاتے ہیں جی, تو وہ کہتے ہیں سفر بالکل وہ ایک بچے سے شروع ہو کے بچے کی طرف ہی چلا بالکل جاتا ہے, ایسے ہی ہے اور رولز تبدیل ہو جاتے ہیں. جی, جیسے کسی بات کا بھولنا, ریپیٹیٹیو ہونا. جی ہیں, تو آپ نے تو وہ دیکھا ہوتا ہے. پھر یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے تھوڑی سی مشکل بھی لگتی ہے, ایموشنلی آپ تھوڑے سے ہرٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہاں جی, کوئی بات نہیں, نہیں یہ بڑا سادہ سا نظام ہے جی. دیکھیے ایک نا, جیسے میں نے کہا نا کہ زندگی کے کچھ فیصلے نا وقت کے ساتھ ساتھ کرتے جائیں آپ اپنی ذات کے حوالے سے, کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ اس کو چھوڑ دیا, اس کو رکھ لیا.
تجربے نے ثابت کر لیا کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا، ختم ہوگی بات، چیٹ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ختم ہوگی بات. تو یہ اب آپ کے زندگی کے تھوڑے تھوڑے سے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں. انہی فیصلوں میں یہ بھی فیصلہ شامل ہے کہ اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے سامنے اف نہیں کرنی. اور اف ہی لکھا ہوا ہے قرآن اور کریم اف میں ہی بھی. لکھا ہوا ہے. اف کا مطلب یہ ہے کہ ناگوار رویہ نہیں اختیار کرنا. ایکسپریشن ہے حالانکہ لو اف ایسے ہی بندہ کہتا تھا، یہ بھی نہیں. بلکہ یہ نا ایسا انویزیبل ایکسپریشن ہے جسے شاید والدین نہ دیکھتے ہوں لیکن اللہ ضرور دیکھ لیتا ہے.